نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جس میں ایک کی بجائے دو سوال بنتے ہیں، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اور دوسرے بھائیوں کی قنوت کا فرق کیا ہے۔ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ اہل حدیث ساتھی اور دوسرے ساتھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو دونوں کی وتر کی قنوت الگ الگ کیوں ہے؟ تو بھائی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہ ساتھی قنوت پڑھتے ہیں تو وہ قنوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اسی لیے اس قنوت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ جو قنوت ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ ساری مکمل جو قنوت ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس قنوت کے بارے میں میں آپ کو جو ہے وہ ریفرنس بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جو دوسرے ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث سے اس ترتیب کے ساتھ ثابت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اصل بات اختلاف رائے نہیں ہے کہ ہر بات میں ہمیں یہی کہنا ہے کہ یہ غلط کرتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہم قنوت پڑھتے ہیں، قنوت وتر اس کو کہتے ہیں، تو یہ قنوت وتر سنن ابی داؤد میں کتاب الوتر میں موجود ہے اور سندن بالکل صحیح ہے۔ امام جو ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب باندھا ہے، باب القنوت فی الوتر، اور حدیث کا نمبر 1425 اور 1426 ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کتاب الوتر میں، اور اس میں حدیث کا نمبر 464 ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو باب باندھا ہے ما جاء فی القنوت، انہوں نے فی قنوت الوتر، انہوں نے اس کا باب ہی یہ باندھا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن درجے کی روایت قرار دی، یعنی کہ یہ سند درست بہترین روایت ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب انہوں نے ابن خزیمہ لکھی ہے اس میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور انہوں نے یہ روایت 1095 نمبر پہ ایڈ کیا۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں موجود ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تو میں نے آپ کو 3 بنیادی کتابوں کے حوالے اور ان کے حدیثوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ جہاں تک بات ہے ترجمے کی تو وہ یہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کہ ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کو تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، وعافنی فیمن عافیت، اور مجھے عافیت دے دے، صحت دے دے، طاقت دے دے، اور ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو تو نے عافیت بخشی ہے۔ آگے فرمایا وتولنی فیمن تولیت، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا مجھے بھی اللہ ان لوگوں میں شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ پھر فرمایا وبارک لی فیما آتیت، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے اس سے پناہ طلب کرنے کے لیے اگلے الفاظ بولے جاتے ہیں وقینی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے اس شر اور برائی سے تو نجات دے دے، محفوظ رکھ لے۔ پھر فإنک تقضی ولا یقضی علیک، یقیناً اللہ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، تو اللہ جو ہے وہ صحیح اور اچھا فیصلہ وہ انسان کے بارے میں فرمائے، اس کے بارے میں دعا ہے۔ پھر ہے انہ لا یذل من والیت، اور یقیناً جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بنا لے اس کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ اور انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو تبارک ربنا و تعالیت، اللہ کی ذات بڑی برکت اور بلند و بالا حیثیت والی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ میں ان کو قنوت وتر میں پڑھا کروں۔ اب یہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمارے جو دوسرے بھائی پڑھتے ہیں ان کو بھی اس کی دلیل دینی چاہیے اور سندن درست بھی ثابت کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔